ایک اور خوبصورت صبح کے ساتھ برنچ ٹائم with ڈاکٹر فہیم کے ہوسٹ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہر ہفتے اپنے پروگرام میں ان تمام مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی مثالی کردار پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں رہا ہو، یا مستقبل میں رہا اب کی کچھ امید ہو، یا ماضی میں رہا ہو، یا موجودہ حالات میں رہا ہو۔ اسی طرح وہ تمام مسائل جو کہ پاکستان کی تعمیر، ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، ان مسائل کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے۔ اس وقت گزشتہ کوئی 1-1.5 ماہ سے ایک ہی لفظ آواز زد عام ہے، ہر زبان پر یہی ہے، ای چالان۔ یہ پنجاب میں بھی نافذ ہوا، مگر وہ شور اور وہ آواز نہیں تھی۔ مگر جب سے کراچی شہر میں ای ٹکٹنگ چالان کا آغاز ہوا، جب سے تمام میڈیا ہاؤسز سوشل میڈیا میں جس شخصیت کے گرد گھومتی رہی اور جن کے بیانات اور جن کے نافذ کردہ نظام کراچی شہر میں نافذ ہوا، ڈیفینیٹلی یہ ایک انیشیٹو تو حکومت وقت کا ہی تھا، مگر جس شخصیت نے اس کو دیکھا اور اس کو لیڈ کیا ایز اے کیپٹن اگر کہیں تو وہ شخصیت آج ہم ان کے پاس موجود ہے۔ جناب، میں تو محبت سے ان کو پیر صاحب ہی کہتا ہوں کہ یہی کراچی کے پیر ہی ہیں فی الحال، اور یہی مریدین کی شکایتیں دور کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پیر محمد شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب سے یہ ای چالان کا سلسلہ شروع ہوا، جہاں پر پہلے پولیس پہ ایک کچھ لوگ بدتخور بھی کہہ دیتے تھے اور یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ جگہ جگہ ناکے لگا کے پولیس پیسے لیتی ہے، غلط روکتی ہے، بہت ساری چیزیں کرتی ہے، مگر جب سے یہ ای ٹکٹنگ چالان کا اس کا ایک پوزیٹو چہرہ بھی ہے کہ آج وہ ناکے لگنا بند ہو گئے، وہ چیزیں لگنا بند ہو گئیں، وہ پیسے لینے دینے کی کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوتی تھی، کچھ میڈیا ہاؤسز بھی کور کرتے تھے۔ اب ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود بھی تنقید کا نشانہ ہے پولیس بھی اور آپ بھی۔ تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھیں، جب بھی کوئی چینج آتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر تو وہ ڈسرپٹیو ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈسرپٹیو نہ ہو تو وہ تو ایک اسٹیٹسکو کا ایک نیا رخ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ڈسرپٹیو چینج ہے، اور جو لوگ دہائیوں سے ایک سسٹم کے عادی ہو چکے تھے، جب ایک دم سے یہ ای ٹکٹنگ کی طرف سے جو انفورسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو نیچرلی وہ خوش تو نہیں ہے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ پولیس کی طرف سے جو ہائی ہینڈڈنیس ہے یا کرپشن کی جو شکایتیں ہوتی تھیں اللیجڈ، وہ ختم ہوئی، بلکہ روڈ کے اوپر جو آپ کا ٹائم ضائع ہوتا تھا، جو آپ کو کوئی روک لیا جاتا تھا، ٹکٹ ایشو ہوتے تھے مینولی، ایک ٹکٹ ایشو کرنے میں 5-5 7-7 منٹ لگ جاتے تھے، پھر گاڑیوں کو روکنا، تو اس سے پیچھے ٹریفک کا بیک فلو ہو جاتا تھا۔ وہ سب چیزیں جب ختم ہوئی ہیں تو ایک رسپانسبلٹی بھی آئی ہے لوگوں کے اندر کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، آپ کے فلو میں امپروومنٹ آئی ہے، اور الٹیمیٹلی دیکھیں کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں پر 2.5 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں، 70 لاکھ سے زیادہ گاڑیاں ہیں، اس کو آپ مینولی تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کا تو سلوشن یہی ہے کہ آپ نے آٹومیشن پہ جانا ہے۔ ہاں، انیشیلی لوگوں کے خدشات ہیں، ان کے ایک نیا سسٹم ہے جو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا ابھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ اس کو سمجھ آ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو یعنی کہ جو باشعور لوگ ہیں یا جو قانون کی پاسداری میں بلیو کرنے والے لوگ ہیں، ان کی طرف سے اس کو پراپر سپورٹ ملے گی، اور الٹیمیٹلی دس ول بیکم اے نیو نارمل۔ اچھا، یہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات بڑی کہی جاتی ہے، اور اس وقت کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا سیاست سے تو تعلق نہیں، مگر موجودہ حکومت کے جو مخالفین ہیں وہ اس بات کو بڑا کہتے ہیں کہ پہلے انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا چاہیے، کہ مثال کے طور پہ یہ ای ٹکٹنگ یا یہ چالان جو ہے، اگر ہم پنجاب میں دیکھیں تو وہاں سڑکیں بہت اچھی ہیں، اور اسی طرح ہم اگر دبئی کی مثالیں دیتے ہیں یا انٹرنیشنل جن بھی قوانین کی مثالیں دیتے ہیں تو قانون کا یہاں آنا تو بہت اچھا ہے، مگر اس طرح کا انفراسٹرکچر بھی آنا ضروری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت ایسا ہونا چاہیے یا جو ہے بہتر کی بنیاد پہ چلے گا؟ نہیں، میرے خیال میں نا 2 چیزیں اس میں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ سسٹم وہیں پر ہی آیا ہے جہاں پر سڑکیں قدرے بہتر ہیں۔ شارع فیصل ایئرپورٹ سے عبداللہ شاہ غازی تک دیکھ لیں، ڈیفنس ہے، کلفٹن ہے، آیا چندی گڑھ روڈ ہے، ایوان صدر ہے، ایم آر کیانی روڈ ہے، صدر کا وہ علاقہ جہاں پر پراپر روڈز ہیں، یہ وہاں پر ہی امپلیمنٹ ہو رہا ہے فی الحال۔ اور الٹیمیٹلی اس نے کراچی پورے میں جانا ہے، اور اس کی یعنی کہ جو
پری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کی روڈس کی صورتحال بہتر ہوگی تو یہ آگے رول آؤٹ ہوگا. تو ایک تو یہ بات ہے. تو دوسرا جو ہے جو اس کے اندر مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کو جو ہم رول آؤٹ کر رہے ہیں وہ سلو اینڈ اسٹیڈیلی کر رہے ہیں. یہ یکدم سے ہم نے اس کو نہیں کیا کہ ساری وائلیشنز کو ساتھ ہی ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, امپلیمنٹ کر رہے ہیں. صرف ہم نے 7 سے 8 وائلیشنز ہیں جو کہ اس کے اندر ہم نے فیڈ کی ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ بڑھ جائیں گی. لیکن جب تک لوگوں کو ایجوکیشن ہو, لوگوں میں اویئرنیس آئے, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنے آپ کو اور بھی مضبوط طریقے سے یعنی کہ لوگوں میں ایکسیپٹ ہوتا ہوا دکھے گا. عوام کے اندر یہ ایک شکایت پائی جاتی ہے کہ جس طرح ہم انٹرنیشنل طور پر دیکھیں کہ ایک پارکنگ کا نظام بھی ہوتا ہے, کہ آپ دیکھیں کہ اسٹریٹ پارکنگ بھی ہوتی ہے, مالز پارکنگ بھی ہوتی ہے, اور وہاں پہ باقاعدہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس نصب ہوتی ہے, ایک ایپلیکیشن موبائلز میں ہوتی ہے جہاں سے آپ پارکنگ پے کر لیتے ہیں, اور ایک مؤثر ایک نظام ہے. اب وہ نظام بھی نہیں لائے ہیں اس وقت اگر ہم پارکنگ کی بات کریں, اور وہاں پر آپ کا ڈرون نے بھی ورکنگ شروع کر دی ہے, تو یہ کیا قبل اس وقت نہیں ایکچولی دیکھیں ہمارا جو صدر ہے اس کے اندر آپ سنگل لین پارکنگ کر سکتے ہیں, وہ نظام موجود ہے. موجود ہے. دیکھیں آپ کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے گاڑی کو روکنے والے کو کہ اگر وہ ایک گاڑی کی لین آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے ہر جگہ کہ سنگل لین پارکنگ از الاؤڈ, ڈبل لین آپ کو الاؤڈ نہیں ہے, تو اگر آپ ڈبل لین میں گاڑی کھڑی کر رہے ہیں یا ٹرپل لین میں کھڑی کر رہے ہیں تو یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ میں دوسری لین میں ہوں یا تیسری لین میں ہوں. آپ کو گاڑی کھڑی ہی نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو پارکنگ نہیں مل رہی آپ بالکل گھر جائیں. آپ یہ نہیں ہے کہ کسی کا راستہ روک کر اپنی جو ہے شاپنگ کرنے چلے جائیں اور پیچھے روڈ پر بیک فلو ٹریفک کا. دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ سمجھنا پڑے گا. یورپ کی مثالیں تو آپ دیتے ہیں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پر لوگ جو ہے طواف کرتے ہیں ایک شاپ کا, 7 چکر لگا کے گھر چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو جب پارکنگ نہیں ملتی تو دے کی ناٹ افورڈ ٹو اسٹاپ. وہاں پر 3 روپے کی چیز 70 روپے کی پڑ جاتی ہے, کیونکہ 65 روپے کا تو اس کے اوپر جرمانہ ہے رانگ پارکنگ کا. اگر یہاں پر اگر یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو یہ انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے, پارکنگ کی جگہ کا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے. عادتیں اتنی بگڑ چکی ہیں لوگوں کی کہ وہ تیسری اور چوتھی رو میں کھڑے ہو کر گاڑی روک کر اپنی چیز خریدنا حق سمجھتے ہیں, جو کہ دوسروں کے سیوک رائٹس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ قبضہ ہے. اس کو امپلیمنٹ ایسے ہی کرنا پڑے گا جیسے ڈرونز کر رہے ہیں. ڈی آئی جی صاحب, آپ کی ڈیفینیٹلی آپ کی یا اقتدار میں بیٹھے لوگوں کی کمائی کا ذریعہ یا تنخواہیں یا ان کا جو بھی ایک ارننگ ہے وہ اتنی ہے کہ وہ آسانی سے یہ تمام چیزیں پے کر سکتے ہیں. میرا سوال اصل میں یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو پارکنگ کی ایک مارکنگ ہوتی ہے, ایک تو اویلیبلٹی, جتنی گاڑیاں اس وقت موجود ہیں اتنی پارکنگ اویلیبل کرنا, اتنی دستیاب ہونا, یہ بھی ایک ضروری ہے حکومت وقت کی طرف سے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے. تو ایک تو اتنی پارکنگ موجود نہیں, اور پھر اس کے علاوہ کیونکہ ابھی اویئرنیس نہیں ہے. میں جب پروگرام کرنے جاتا ہوں ناظم آباد کے جو ڈرائیونگ لائسنس آفس میں آپ کے, اور وہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی پارکنگ لگانے کے لیے کوئی لائنز موجود ہے, مگر اس کو میں نے جب سوالات کیے آپ کے افسران نے جن لوگوں کو پاس کیا تو لوگوں کو اینگل پارکنگ کا نہیں پتا. ان کو جو ہے وہ 90 ڈگری کی جو 90 ڈگری پارکنگ کہلاتی ہے, 360 ڈگری پارکنگ کہلاتی ہے, گیریج پارکنگ کہلاتی ہے, اس کا نام تک نہیں پتا اور اس کو پاس کیا جا رہا ہے. تو کیوں نہ یہ نچلے لیول سے اگر اس کا نظام ایک بنایا جائے اور عوام میں اویئرنیس ہو کہ پارکنگ کس طرح سے لگانی ہے, کیا کرنی ہے, تو یہ اس وہاں سے ہی اگر لے کے چلیں پہلے دن سے, جس طرح دنیا بھر میں لے کے چلتا تو آسان نہیں ہو جائے گا. سوال کبھی ہوا اس کے لیے نہیں, اٹس اوکے. دیکھیں آپ آلریڈی آپ کے پاس 70 لاکھ گاڑیاں چل رہی ہیں, ان میں سے چلو اور نہیں تو 30 لاکھ کو تو لائسنسز ہوں گے, ان کو تو آپ دوبارہ لائسنس ایشو نہیں کریں گے. ایک اویئرنیس پروگرام آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ اس وقت جتنے لوگ بیرون ملک موجود ہیں اب ان سب کو بلا کے تو آپ ٹریننگ نہیں دے رہے, مگر آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایک آن لائن کورس کا حکومت وقت نے اجرا کیا ہے کہ ایک اسکلز ہیں کہ ایک پاکستانی نے بیرون ملک میں کس اخلاقیات سے زندگی گزارنی ہے. اس طرح کا کوئی آن لائن کورسز اگر متعارف کریں. دیکھیں الٹیمیٹلی لوگوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان کے سیوک رائٹس کیا ہیں,
جو کہ ان کے حقوق ہیں اور ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. اور ساتھ ساتھ جو آپ نے بات کی آن لائن کورسز یہ ہونے چاہیے جو ڈپارٹمنٹس اس سے ڈیل کر رہے ہیں, دے شوڈ آلسو اسٹارٹ اٹ. لیکن دیکھیں نا, آپ ایک بات سمجھیں, اگر کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے اور اس کے پاس 50 گاڑیاں کھڑی ہو رہی ہیں اور اس کے پاس پارکنگ نہیں ہے, تو کیا یہ رائٹ مل جاتا ہے اس کو کہ وہ روڈز کو بلاک کروائے؟ اس کو تو لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ پوری دنیا کا نظام یہ ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے, ہائپر اسٹور ہے یا کوئی بھی اس طرح کا, ان کو جب تک وہ مال کی اوپننگ نہیں کر سکتے, جتنی ایک ٹینٹیٹیو کے اتنے لوگ یہاں آئیں گے اور اتنی پارکنگ ان کے پاس ہونی چاہیے, تو ان کو تو ٹریڈ لائسنس ہی نہیں ملنا چاہیے. دیکھیں اب یہ آپ اور طرف چلے گئے, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, یہ شعور ہونا چاہیے ہمارے عوام کو بھی, یہ کویسچنز کرنے چاہیے ان ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے پرمیشنز دی ہیں. لیکن اب چونکہ وہ مالز بن چکے ہیں تو کیا یہ ان کو لائسنس مل گیا کہ چونکہ وہ غلط ہیں اس لیے وہ روڈز کو بھی بلاک کریں؟ اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اس کے لیے انٹرنیشنلی طور پہ یہ ہوتا ہے ڈی آئی جی صاحب کہ آپ قریب کا کوئی پلاٹ لیتے ہیں اور اس کو پارکنگ بناتے ہیں. یہ میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو بھی ہائپر اسٹار سپر اسٹور, اور یہ پابند کروائیں گی حکومت کہ وہ اس کو کریں گے, اور وہاں پہ ان کی والیٹ پارکنگ ہوگی, ان کا ایک نمائندہ کھڑا ہوگا جو گاڑی کی کی لے گا وداؤٹ اینی چارجز, اور وہ وہاں پہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب یہ جب نظام آپ لوگ نافذ کرائیں گے یا حکومت وقت نافذ کرائے گی تو تبھی ہو سکے گا. ایگری کرتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی یہی ہوگا الٹیمیٹلی. دیکھیں نا, جب آپ کسی بھی اے بی سی اسٹور کے باہر امپلیمنٹ کریں گے سنگل رو یا سنگل لین پارکنگ, تو لوگ پھر اس اسٹور پہ تو نہیں جائیں گے نا, وہ نیچرلی کوئی ایسا اسٹور ڈھونڈیں گے جہاں پر وہ ایزیلی اپنی گاڑی پارک کر کے وہاں پہ ٹکٹ سے بچ سکیں. تو پھر کیا ہوگا, وہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے وہ آئے گا ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطے میں, میونسپل کمشنر کے ساتھ رابطے میں, سولوشن نکالے گا یا اپنا بزنس بند کرے گا. تو یہی طریقہ ہے, اور تو میرے پاس ان کو ایک وارننگ لیٹر ایشو ہونی چاہیے. بہرحال یہ حکومت وقت کے کام ہے. اچھا ڈی آئی جی صاحب, ایک سوال میرا اور بنتا ہے جو میں بھی اسی سوال پر ہوں, پارکنگ کے ارد گرد ہی ہم گھوم رہے ہیں کیونکہ ڈرون کے اوپر اب مزید بات چیت شروع ہو گئی ہے. کیوں نہ مارک صرف کیے جائیں پارکنگ کی, وہاں پہ ایک پارکنگ پے کرنے کی مشین لگائی جائے, ڈیفینیٹلی اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا وہی آپ پارکنگ کے اوپر اس کی مارکنگ میں چیزیں. اور اس وقت انٹرنیشنلی یہ ہوتا ہے کہ ایک گاڑی ہوتی ہے ان کی پولیس والوں کی وہاں کی مقامی, اس پہ چاروں طرف کیمراز لگے ہوتے ہیں اے آئی, جس طرح کے آپ کے اس وقت روڈز پہ لگے ہوئے, وہ گزریں گے, کوئی بھی جو پارک غلط کی بھی ہوگی جس نے اس کو یہ چلان اسی وقت آ جائے گا اور وہ گاڑی گزرے گی. تو وہاں پہ وہ ڈرون سے بھی زیادہ بہتر یہ نظام ہو سکتا ہے. مگر یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ایک مارکنگ کر دیں, اور اگر 70 لاکھ گاڑیاں اس وقت شہر میں موجود ہیں تو کیا 35 لاکھ بھی پارکنگ کی جگہیں وہاں پر موجود ہیں؟ یہ ایک سوال. لیکن وہ رائٹ نہیں دیتی کسی کو بھی کہ وہ اپنی گاڑیوں کو روڈز پہ کھڑے ہو کر پیچھے آنے والی گاڑیوں کی رکاوٹ کا سبب بنے. عوام کہاں جائے؟ وہ تو ٹیکس پے کر رہی ہے, گاڑیاں لے رہی ہے, ٹیکس پے کر رہی ہے, ڈرائیونگ لائسنس لے رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, روڈ پہ چل رہے ہیں, ٹیکس پے کر رہے ہیں, غلطی کر رہے ہیں, ای چالان بھی بھر رہے ہیں. تو کیا یہ سہولیات بھی دینا قانون نافذ کرنے والے ادارے یا ٹریفک کا ڈپارٹمنٹ یا حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ لیکن الٹیمیٹلی جن کا کام ہے ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ہم یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتے کہ چونکہ یہ چیز نہیں ہے لہٰذا ہم کوئی اسٹارٹ ہی نہ لیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل یہ ای ٹکٹنگ آیا, آپ کے 90 لوگ کی ڈیتھ ہو رہی تھی نا ماہانہ, اب یہ 40 اور 50 کے بیچ میں فگر آ گئی. تو کیا یہ جو 40 بندے بچ رہے ہیں ماہانہ ڈیتھ سے, تو کیا یہ ایک بہت بڑا فروٹ نہیں ہے اس ایکسیڈنٹ کو بچانے سے اس سسٹم کا؟ تو اس سملرلی باقی جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس کے اندر بھی یہ کیٹلسٹ کا کردار ادا کرے گا. الٹیمیٹلی جو باقی لوگ ہیں ان کو سمجھنا پڑے گا, جو ادارے ہیں ان کو کام کرنا پڑے گا, جو پتھار ہیں ان کو ہٹانا پڑے گا. لوگ جو ہیں وہ اس کو ایجیٹیٹ کریں گے, لوگ اپنا رائٹ مانگیں گے, اور ان کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ بھائی دس از ناٹ اے پارکنگ لاٹ. ہائی وے جو ہے, روڈ جو ہے, اسٹریٹس جو ہیں اس میں آپ ایک حد تک پارکنگ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے, پھر آپ گاڑی گھر میں ہی رکھیں. آپ نے کسی کے روڈ کو بلاک کر کے, جیسے صبح اسکول کے بچے ہیں, والدین کیا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا بچہ جو ہے دروازے پر ہی جا کر اترے. پھر یہ ان کا رائٹ نہیں بچے گا. جب ٹکٹس جو ہیں ایشو ہوں گے اسکولس کے باہر, تو ان کو پھر اگر 7 بجے اسکول ہے تو 6:45 آنا پڑے گا. وہ پھر یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ 7 ہی بجے پہنچ کر اور 4 روز میں بچوں کو لائن میں کھڑا کر کے اتارنے کے لیے. کہ الٹیمیٹلی ہمیں ٹھیک کیسے ہونا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں دبئی چاہیے, لیکن میں نے ٹھیک نہیں ہونا. آپ نے ٹھیک ہونا ہے تو دبئی بنو گے, اگر آپ نے ٹھیک نہیں ہونا تو دبئی بھی نہیں بنے گا.
مگر بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک سوشل میڈیا پہ تنقید بھی نظر آتی ہے کہ آپ تمام کا تمام ملبہ عوام پہ ڈال دیتے ہیں کہ عوام کو ٹھیک ہونا پڑے گا, ڈبل ٹرپل لائن نہیں لگانی پڑے گی, عوام کو اب اپنا قبلہ درست کرنا ہوگا ورنہ تو پھر ایسا یا ویسا. آپ نے بھی ایک ذکر کیا پتھاروں کا, جبکہ ہم یہ سنتے آئے دیکھتے آئے, شاید آپ بھی اس حقیقت سے انکار نہ کریں یا آپ کی پوزیشن آپ کو انکار کرنے پر مجبور کرے کہ کراچی شہر کے حالات تو یہ ہیں کہ باقاعدہ تھانے بکتے ہیں, کیونکہ جس علاقے میں سب سے زیادہ ناجائز تجاویزات ہوتی ہیں وہ تھانہ سب سے اچھے ریٹ میں بکتا ہے. اور وہ پھر اگر وقتی طور پہ جب بھی وہاں کا کوئی ایس ایچ او یا ایڈمنسٹریشن چینج ہوتی ہے تو ریٹس اس کے بڑھا دیے جاتے ہیں. جس طرح آپ کی طرف سے ایک پازیٹیو یہ سٹانس ہے, ایک نیریٹو بھی ہے کہ آپ نے جگہ جگہ ناکوں سے جو ایک پولیس والوں کی, چاہے وہ ٹریفک پولیس والے ہوں یا دیگر, چیکنگ کرتے تھے, روکتے تھے, بلا ضرورت شہری کو تنگ کرتے تھے, اس کا آپ نے نعم البدل ای چالان دے دیا. کیا اس طرح کے معاملات بھی ختم ہو سکیں گے کراچی شہر سے؟ ہونے چاہیے اور ہوں گے. یہ کراچی آئٹس کا رائٹ ہے, یہ ان کا حق ہے, یہ ان کو ملنا چاہیے. کراچی میں کیوں آپ نے ایک اربن سلم بنا دیا ہے؟ کیوں یہ ریڑے پتھارے ہر جگہ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیوں یہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہیں وہ صرف آنکھوں کا ایک دھوکہ ہوتی ہیں؟ ایک دن ہوا, اگلے دن دوبارہ آ گئے اور زیادہ آ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ کوئی چیز اٹھ گئی تو پھر واپس نہیں آ سکے. اس طرح کے قانون بنانے پڑیں گے, ان کو اپنے جرمانے بڑھانے پڑیں گے تاکہ ان کے پاس ڈیٹرنس ہو. اور پھر دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بھائی عوام کو سدھرنا ہے, میں یہ کہتا ہوں دیکھیں عوام کی سہولت کے لیے یہ الٹیمیٹلی, میں نے آپ کو بتایا فگر کہ آپ کے اگر 40 انوسینٹ سٹیزنز وہ ان ایکسیڈنٹس میں بچ رہے ہیں ماہانہ, تو یہ ان کا فائدہ ہے نا. یہ تو ان سے پوچھا نا جن کے مطلب چراغ بجھ گئے گھروں میں, جن کے بچوں کے والد یا والدہ ان سے چھن گئی اسی روڈ کی وجہ سے. اگر ہم اس میں کمی لا رہے ہیں سختی کر کے, کیونکہ مضبوط انسان ہی انصاف کر سکتا ہے, کمزور انسان کی بس کی بات نہیں ہے انصاف کرنا. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو یو ول ہیو ٹو کم اپ ود اے اسٹرانگ مائنڈ. بہت اہم اور بڑی زبردست گفتگو اس وقت جاری ہے ڈی آئی جی صاحب سے. سوال ایک اور میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کوئی قدم پازیٹیو, کیونکہ آپ کی جو باڈی لینگویج ہے یا آپ کی جو باتیں ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں, اتنی تنقید کے باوجود, اتنی چیزوں کے باوجود, آپ کا مورال بھی بلند ہے, آپ کے حوصلے بھی الحمدللہ بڑے اچھے ہیں. تو کبھی ایسا ہوا کہ کچھ آپ کرنا چاہتے ہوں مگر جو پاکستان کا ایک سیاسی ایک مضمون ہے, ایک چیپٹر ہے, ایک تاریخ ہے, تو اس دباؤ میں آ کے جب وہ قدم آپ کو پیچھے ہٹانا پڑا ہو جس کی وجہ سے عوامی خدمات میں مشکلات پیش آئیں؟ دیکھیں اس طرح بہت دفعہ ہوتا ہے. پریکٹیکل ہو کے بندہ سوچے. ایڈمنسٹریٹو جو اسکلز ہوتی ہیں وہ اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ آپ نے 1 اسٹیپ بیک 2 اسٹیپ فارورڈ جانا ہے. تو ہم نے بہت نیگوسیشنز کی, جتنے بھی ٹرانسپورٹرز تھے, اسٹیک ہولڈرز, بزنس مین, انڈسٹریل ایریاز, ان کے اتنے مسائل تھے, مطلب ایک جنگل تھا مسئلوں کا, جن کو سنتے تھے تو شاید لگتا تھا کبھی کچھ نہیں کر سکیں گے. لیکن ہر ایک کو سمجھا, پھر قانون پڑھا, پھر دنیا کو اسٹڈی کیا, پھر ان کو سمجھایا, سیمینارز کیے, اویئرنیس سیشنز کیے, اتنی زیادہ میٹنگز کی, تبھی جا کر ہم اس حد تک پہنچے کہ آج اگر ہم کوئی چیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو کم از کم جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم آن بورڈ نہیں تھے. ہاں اب رہ جاتی ہے عام عوام کی بات, جو موٹر سائیکلسٹ ہے بیچارہ, یا کار والا ہے, یا رکشے یا چنگچی پہ یا بس پہ یا سفر کرنے والا, اب ان کو ہم آن بورڈ تو نہیں لے سکتے تھے کیونکہ ان کی تو ایسا اس طرح کی ایسوسیشنز نہیں ہوتی. لیکن بلیو یو می, میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی ہم نے میٹنگز کی اس میں ایک ہی چیز ذہن میں رکھی کہ ہم نے انہی کے فائدے کے لیے کرنا ہے, اور جب تک ہم کڑوے گھونٹ نہیں پئیں گے تب تک ہم اپنا بھی فائدہ نہیں کر سکیں گے. الٹیمیٹلی دیکھیں, سیفٹی اینڈ ٹائم کی بچت, دو چیزیں ہوتی ہیں روڈ کے اوپر. آپ کتنے محفوظ ہیں اور آپ کا ٹائم کتنا بچ رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں. اگر ہم یہ دونوں چیزوں میں امپروومنٹ لے آتے ہیں, ابھی نہیں ٹائم لگے گا, تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی. آج اگر آپ صدر سے جوہر جائیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے گھنٹوں میں پہنچیں گے. کبھی آپ 60 منٹ میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی 1.5 گھنٹے میں. تو اس طرح تھوڑی شہر ہوتے ہیں. شہر میں تو آپ کو بس 2 4 5 10 منٹ کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ یہاں پر کسی نے اس طرح سے سوچا نہیں ہے کہ کس طرح سے کمیوٹ ہونا چاہیے. الٹیمیٹلی ہم جو کراچی کو دیکھ رہے ہیں اگلے 3 سے 4 سال میں, وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر پلان کریں تو آپ کا پلان جو ہے وہ 10 یا 5 منٹ کے آگے پیچھے کے ٹائم کے فاصلے سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ بھی کر سکیں. دس از واٹ ایفیشینٹ ٹریفک مینجمنٹ از. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس اچھے اے آئی بیسڈ جو ڈیجیٹل سگنل سسٹم ہو,
ہمارے پاس لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اچھی ایپس ہوں, اور ہمارے پاس ایسا نظام ہو جس سے لوگوں کو خوف بھی ہو اور ساتھ ہی اس خوف کی وجہ سے ذمہ داری کا احساس بھی ہو. اچھا یہ بتائیے گا ڈی آئی جی صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یقیناً آپ کے پاس بھی بہت سارے سوالات آتے ہوں گے اور سوشل میڈیا پہ یہ سوالات بہت اٹھے شروع میں, کہ اگر ہم دیکھیں لاہور کے مقابلے میں کہ انفراسٹرکچر تو اتنا زبردست نہیں ہے کراچی شہر کا, مگر چالان کئی گنا زیادہ ہیں, اس کی کیا وجہ ہے یہ دیکھنے والے ناظرین ضرور بتائیں گے آپ سے. ایکچولی دیکھیں, ہم نے نہ لاہور کو اسٹڈی کیا تھا چالان کے اماؤنٹ کے حوالے سے, نہ ہی ہمارا وہ کوئی ایک ہوتا ہے نا بینچ مارک تھا. ہم نے تو اپنے حساب سے دنیا کو اسٹڈی کر کے کہ دنیا میں کس طرح سے چل رہا ہے, ہم نے ڈیٹرنس لیول کی. اگر تو افورڈیبلٹی پر آپ چالان دے دیں گے تو لوگ افورڈ کر لیں گے اس کو اور وہ چیز ریپیٹ کریں گے. دس از ہاؤ دے میک موکری آف اینی لا. آپ کسی کی مذاق بنانا ہو لا کا تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ 200 روپے کا جرمانہ کر دیں. لوگ پھر کیوں اس سے ڈریں گے. پھر دوسری بات, لاہور کی آپ نے بات کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ لوگ ہمیں یہی کہہ رہے تھے شروع میں پورا 20-25 دن کے آپ کے جرمانے بہت زیادہ ہیں. اب دیکھیں لاہور نے ہم سے زیادہ کر دیے. اب ان کا, ہمارا تو پھر بھی گاڑی کا 5,000 ہے, یعنی 10,000 ہے, 50% آف ہے تو 5,000 ہو گیا. ان کا تو 20,000 روپیہ ہے اور نہ 50% آف ہے. اب یعنی کہ ہم اگر کسی کو دیکھ کر ہی چلنا ہے تو پھر تو ابھی اس کے حساب سے ہم بھی 20 کر دیں. لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی ریونیو ارن کریں. ہمارا مقصد ہے کہ لوگوں کو کم از کم اتنی ڈیٹرنس کا احساس دلائیں کہ کل اگر ایک دفعہ اس کو معافی ہے ٹکٹ کی تو اگلی دفعہ وہ 10 دفعہ سوچے کہ چلو ایک دفعہ میں نے معاف کرا لیا, اب اگلی دفعہ میں کروں گا تو مجھے 50% بھرنے پڑیں گے, تو وہ سوچ کر پھر وہ گاڑی چلائے گا. تو یہ مقصد ہوتا ہے کسی بھی ڈی آئی جی صاحب, یہ جو ایک میں محاورہ کہنے لگا ہوں مگر اس کو تھوڑا سا معافی میں رکھیے گا, کہ موت سے ڈرا کر بخار پہ راضی کرنا. دیکھیے دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی زندگی میں ایک بار بھی قانون کی خلاف ورزی نہ کر پائے. آن دا وے روڈ کی بات کر رہا ہوں میں, کتنا بھی بڑا اچھا کاریگر ہو, کتنا بھی بڑا فنکار ڈرائیور ہو, کتنی بھی ریسز جیتی ہوئی ہو, زندگی میں اس کو ہوتا رہتا ہے. اس کے لیے ایک نظام یہ بنایا ہے, دبئی پولیس کی میں ایک مثال دوں آپ کو یو اے ای کی, کہ وہ 24 بلیک پوائنٹ رکھتے ہیں کہ اگر وہ ایک چالان بار بار وائلیشن کرنے والا اگر وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, کیونکہ یہ تو فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کروڑوں اربوں خربوں روپے کی تو گاڑیاں رکھتے ہیں, تو وہ تو ان کے لیے تو یہ چالان, یہ کراچی شہر میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اچھی گاڑیاں بھی ہیں لوگوں کے پاس, ویل سیٹ بھی ہیں, تو وہ تو یہ فائن بھی افورڈ کر لیں گے. تو وہ سب کے لیے آپ کیٹیگری اے بی سی ڈی تو نہیں رکھ سکتے ڈیفینیٹلی, مگر جو افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے ترتیب یہ ہوتی ہے کہ بلیک پوائنٹ, یعنی اگر 24 بلیک پوائنٹ آپ کے ہو گئے ایک سال کے اندر تو آپ کا سسپینڈ ہو جائے گا ٹریفک جو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے, اس کے بعد آپ کو دوبارہ لائسنس لینا ہوگا. اس طرح کی کسی سجیشن پہ غور کیوں نہیں کیا گیا اور غریب کو کیوں پیس دیا گیا؟ نہیں دیکھیں, دبئی میں اگر 24 پوائنٹ ہیں تو ہم نے 30 پوائنٹ انٹروڈیوس کیے ہیں. ڈی میرٹ پوائنٹس ہمیں کہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں, وہ ڈی بلیک پوائنٹس کہتے ہیں. دبئی میں ایسا نہیں ہے کہ آپ ٹکٹ پہ ٹکٹ لیے جائیں اور آپ فائن پے نہ کریں اور صرف پوائنٹس آپ کے ڈیڈکٹ ہوں, ایسا نہیں ہے. وہاں پر آپ کو فائن بھی پے کرنا پڑتا ہے اور آپ کو ڈی میرٹ پوائنٹس یا بلیک پوائنٹس بھی لگتے ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی کیا ہے, جیسے ہیلمٹ نہ پہننے کے 2 پوائنٹس ہیں, سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے 2 پوائنٹس ہیں, ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے جانے کے 6 پوائنٹس ہیں, اسی طرح شراب پی کر گاڑی چلانے کے 10 پوائنٹس ہیں, اسی طرح گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر کے بھگا کے لے جانے کے 10 پوائنٹس ہیں. اس طرح مختلف جو وائلیشن ہیں ان کے مختلف ہمارے ڈی میرٹ پوائنٹس ہیں. اور اگر کوئی 30 ڈی میرٹ پوائنٹس 6 ماہ کے اندر اپنے ختم کر دیتا ہے, جو کہ ہم اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں, تو اس کا لائسنس ہم ضبط کر لیتے ہیں اور پھر وہ 6 ماہ تک گاڑی چلا نہیں سکتا. اب چونکہ لائسنس یہاں پر اتنی سخت رجیم نہیں ہے چیک کرنے والی, اور لوگ جو ہیں بڑا دھڑلے سے بغیر لائسنس کے گاڑیاں چلا رہے ہیں, تو ان کو بھی ہم نے 25,000 کا جرمانہ رکھا ہے اگر آپ لائسنس کے بغیر, یعنی کہ پھر تو آپ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے کا مقصد ہے کہ دوسروں کے لیے خطرے ہیں, آپ اپنے لیے تو ہیں ہی ہیں. تو یہ سب چیزیں تب بھی ہوتی ہیں جب آپ کسی چیز کی وقت پیدا کریں. لائسنس جب ملے آپ اس کو سیلیبریٹ کریں, اگر آپ سے جائے تو آپ اس پر نوحہ پڑھیں. تو یہ وہ چیزیں جو ہمارے ہاں نہیں تھیں, اور الٹیمیٹلی ٹائم تو لگے گا, ابھی تو 1 مہینہ ہوا ہے. جب یہ چیزیں لوگوں تک پہنچیں گی, جب انہیں احساس ہوگا. آپ کو یہ بھی میں بتا دوں, یہ جو قانون ہم نے پاس کرایا ہے یا سرکار نے کیا ہے, یہ بڑے بڑے
پروگریسو اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان سے بھی بہتر ہے. یعنی کہ اس کی جو روبسٹ اس کا جو کیریکٹر ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں, ان لوگوں کو ابھی تو پتہ نہیں ہے, لیکن وقت کے ساتھ ان کو اندازہ ہوگا. ایک سوال یہ بڑا عوام میں ایک نیگیٹو نیریٹو پیدا کر رہا ہے کہ اتنا سارا اماؤنٹ جو جمع کر رہے ہیں, اور ماشاءاللہ باقاعدہ آپ لوگوں کے اینڈ سے اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آج اتنے کا فائن ہو گیا, 15 دن میں اتنے ہو گئے, اتنے ارب ہو گئے, اتنے, یہ پیسہ جائے گا کہاں اور کہاں استعمال ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے پاس تو اس کا ڈیٹا ہی نہیں ہوتا. یہ پیسے جتنے بھی ہیں وہ گورنمنٹ کی ٹریجری میں جاتے ہیں, تو میرے پاس ابھی بھی پتہ نہیں ہے. مجھے اندازہ ہے کہ 3 کروڑ ابھی تک, یعنی 1.5 ماہ میں صرف 3 اربوں کی بات جو بھی کر رہے ہیں یہ ہوائی فائرنگ کرتے ہیں. ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے, بس بول دیتے ہیں میڈیا ہے, چل جاتی ہے بات. ایکچولی تو میں نے جو چیک کرایا تھا فائنینس سے, وہ 3 کروڑ روپے 1.5 ماہ میں جمع ہوئے تھے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے. مینولی تو اس سے زیادہ ہوا کرتے تھے. خیر, تو یہ جائے گا کدھر؟ یہ جائے گا گورنمنٹ کے پاس. ہمارا یہ گورنمنٹ کو ایک پروپوزیشن گئی ہوئی ہے, ہم نے پرپوز کیا ہوا ہے کہ اس کو کراچی ٹریفک مینجمنٹ کمپنی بنائی جائے, انجینئرنگ بیورو کو ختم کیا جائے یا ری ویمپ کیا جائے, تاکہ یہ پیسے جو ہیں وہ سیدھے سیدھے سڑکوں پہ دکھیں لوگوں کو. ان کے سگنلز جو ہیں ایک دم جو ہے نا تیار ہوں, 99% وہ چلتے نظر آئیں. اسی طرح ہمارے لین مارکنگز ہیں, آپ نے جیسے بات کی, بالکل صحیح بات کی ہے, ان کے بورڈز لگے ہوئے ہوں اسپیڈ کے, وارننگ کے, اور پراپر جو ہے ہمارے یو ٹرنز ہوں, پروٹیکٹڈ یو ٹرنز ہوں. یہ سب چیزیں جو ہے نا انجینئرز کر سکتے ہیں. دنیا کو ترقی بھی انجینئرز ہی دیتے ہیں, ٹریفک میں امپرومنٹ بھی انجینئرز ہی لائیں گے. ہم نے تو صرف وائلیشن پکڑنی ہے, اور اگر انجینئر پیچھے کام نہیں کرے گا تو یہ معاملہ چلے گا نہیں بالکل بھی. پاکستان کے انجینئرز تو اتنے زیادہ قابل ہوتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اب جا کے یہ تمام چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے. اچھا ڈی آئی جی صاحب, ایک اور سوال کہ چنگچی رکشے کے حوالے سے, تو اس پہ بھی بڑی کہ یہ غریبوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے, اور آپ نے چنگچی رکشے کے خلاف بھی ایک محاذ کھولا ہوا ہے, کیا کہیں؟ نہیں, دیکھیں, ان کا روزگار ان کا حق ہے, ہم کیوں کسی کا روزگار چھینیں گے. کراچی بہت بڑا شہر ہے, اس کے اندر اگر 20 یا 22 سڑکیں ان کے لیے بین کی گئی ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کے کمیوٹ میں پرابلم ہو رہا تھا. آپ کو پتہ ہے یہ کس طرح, مطلب ایک گنڈے گچھے کی طرح جمع ہو جاتے تھے لوگ, کتنی شکایتیں کرتے تھے. پھر ہم نے بھی ایک دم سے فیصلہ نہیں کیا, ہم نے اسٹڈی کیا, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو ورک آؤٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ہماری آلٹرنیٹ بسز سروسز ہیں, تو اس لیے پھر آہستہ آہستہ یہ گریجولی ہوا ہے, ایک دم سے نہیں ہوا. اور ابھی میرے خیال میں 25 یا 26 سڑکیں ایسی ہیں جہاں پر ان کی جو ہے نا آپریشن بینڈ ہے, باقی تو پورا کراچی ہے. مگر ڈی آئی جی صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چنگچی رکشا باقاعدہ ٹیکس پے کر کے, اور اس کی نمبر پلیٹ بھی مل جاتی ہے, اور وہ اس کا روٹ بھی جو ہے وہ الاؤ ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ ایک غریب آدمی ہی چلاتا ہے چنگچی. اب وہ اس چنگچی کی ویلیو بھی کم ہو گئی, اس کو سیل آؤٹ کرنے جاتا ہے تو اس کو پیسے نہیں مل رہے. تو گورنمنٹ لیول پہ کوئی ایکسچینج, ریپلیس یا کوئی آلٹرنیٹ اس کو دینا چاہیے, یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, میرے خیال میں ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے ایکسائز سے, ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ سے. دے آر دا رائٹ پرسنس, کیونکہ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 1+4 ہے, یعنی کہ ایک ڈرائیور بیٹھے گا, 4 سواریاں بیٹھیں گی. اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں چنگچی میں کتنے لوگ بیٹھتے ہیں اور کتنی سیٹیں یہ بنا لیتے ہیں, اس پہ کتنے بندے ایزیلی بیٹھیں تو کتنے ہوں گے, کیا 4 ہوں گے یا 4 سے زیادہ ہوں گے. اگر ایک آپ نے اپروول لیا ہے 1+4 کا اور آپ چلا رہے ہیں 1+8, تو میرے خیال میں وہ اللیگل ہے. بالکل, اور یقیناً جہاں ملک کی اور عوام کی بہتری کی بات ہوگی تو میڈیا بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ایک سوال اور سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ یہ وائرل ہوتا ہے کہ صرف کراچی شہر کے ساتھ ظلم, یعنی جو ایک مہاجر تنظیمیں کہہ لیں یا یہاں کی مقامی تنظیمیں کہہ لیں, آواز اٹھاتی ہیں کہ کراچی شہریوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے, مہاجروں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے, کہ دیگر سٹیز کے اندر یہ نہیں ہے نظام اب تک. تو اگر حکومت وقت چاہتی تو اپنے گھر سے شروع کرتی, جس میں بے نظیر آباد, نواز کر لیں, کروڑی کی, وہاں کب تک یہی ٹکٹنگ ہی چلان شروع ہے؟ میرے خیال میں تو کراچی کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ ملی ہے, دوسرے اب یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دو, یہ تو الٹا کام آپ نے پوچھا مجھ سے. بہرحال وہاں پر میرے خیال میں نا ٹریننگز ان کی کمپلیٹ ہو گئی ہیں. حیدرآباد اور میرپور خاص شروع ہو چکا ہے پچھلے ہفتے. حیدرآباد کے بعد ٹھٹھا, نواب شاہ, بے نظیر آباد, لاڑکانوں اور خیرپور, اور ایک اور ضلع ہے عمر کوٹ.
یہ 5 ضلع جو ہیں منڈے سے شروع ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ اٹ واز ٹو ارلی ٹو سے نا, ابھی 1 مہینہ ہوا ہے کراچی میں. اور دیکھیں آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کراچی کو فائدہ کتنا ہوگا اس میں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ کوئی پیسے ریونیو کلیکشن کا ایک نظام ہے. اس سے آپ کا اگر ایکسیڈنٹ کم ہو رہا ہے, جو کہ فیکچوئل ہے, میں کوئی اپنی جیب سے تو نہیں فگر دے سکتا نا. ایک لوگ ڈیتھ کر رہے ہیں, وہ ایدھی کے پاس بھی, چیپا کے پاس بھی, 1122 کے پاس بھی فگرز ہیں. آپ ان سے لے کر دیکھ لیں, جنوری, فروری, مارچ, اپریل اور مئی کے دیکھیں, جون کے بعد ابھی کے دیکھیں, 30% ڈراپ آیا ہے. اور یہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ہم نے جو ٹرانسپورٹرز تھے ان کے ساتھ میٹنگز کی, اس میں ٹریکرز ڈلوائے, ان کی سپیڈ کم کرائی, اور ان کے اوپر ہیوی جرمانے پچھلے ماہ سے ہم نے عائد کیے, تبھی جا کر یہ فگر جو ہے 40 اور 50 کے بیچ میں. بہت بڑا الزام تھا سندھ پولیس پہ اور حکومت وقت پہ کہ وہ آپ جو ٹرک مافیا ہے, ٹینکر مافیا ہے, اس کی پشت پناہی کرتے ہیں. مگر یہ بہت اچھا اقدام ہے, اور یقیناً یہ ایک سوال کا حصہ بھی ہوتا اگر یہ نظام نہیں بنا ہوتا, تو اس پہ ہم اپریشیٹ بھی کریں گے آپ کو. ایک طرف میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا تھا خود روشنی ڈالیں کہ صرف ایسا نہیں کہ ایکسیڈنٹ ہی کم ہو جاتے ہیں, بلکہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بڑی سپورٹ ہوئی ہے اس چیز سے. اور اب میں ایک واقعہ تھوڑا سا گوش گزار کروں گا دیکھنے والے ناظرین کو, میں چاہوں گا اس بات کو پھر آپ آگے لے کے چلیے گا. کچھ غیر ملکی یو اے ای کے اندر ایک ڈکیتی کرتے ہیں, شارجہ کے اندر خاتون سے لاکھوں درہم لے کے نکلتے ہیں. وہ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں, مشکل سے چند منٹ کے اندر وہ اریسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کے پیچھے بھی ان تمام کیمراز کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں جو ٹارگٹ کلنگز دیکھی کراچی شہر نے, جو دھرنے اس طرح کے دیکھے, جو 12 مئی دیکھا کراچی شہر نے, ان کیمراز کے بعد کیا یہ سانحات دوبارہ ہو سکیں گے, یا جو بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے موقع پر ہوا, کیا وہ سب دوبارہ ہو سکے گا؟ دیکھیں ٹریفک مینجمنٹ نا سیف سٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. یہ سیف سٹی جو ہے یہ تو ایکچولی ہے ہی مطلب کرائم کے حوالے سے ڈیزائن ہوا. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ابھی 10 دن یا 15 دن مشکل سے ہوئے اس بات کو کہ مجھے ایک کال آئی, انہوں نے بتایا, میرے جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ یہ گاڑی چوری ہوئی ہے صبح 6 بجے اور 9 بجے ٹکٹ ایشو ہوا ہے, وہ ابھی ان کو ملا ہے. تو اچھا جی کیا ملا ہے؟ میں نے دیکھا تو وہ تو چور تھا, گاڑی چلا رہا تھا. اچھا 3 دن بعد پھر وہ گاڑی کراچی کے کسی اور علاقے میں ٹکٹ پہ پکڑی, مطلب وہ ٹکٹ ایشو ہو گیا, ان کو پھر ملا, انہوں نے پھر مجھے دیا. پھر ہم نے ساری ویڈیوز نکالی, ہمارا سسٹم اتنا انٹیلیجنٹ ہے, وہ گاڑی اسی دن ریکور بھی ہوئی, چور بھی پکڑے گئے. اسی یہ ایسا نہیں ہے, اس کا واقعی میں اسپل اوور ایفیکٹ ہوگا. ہم وہ گاڑیاں جو کہ چوری شدہ ہیں اس کو ٹکٹ ایشو کر رہے ہیں, تو وہ بھی سامنے آ رہی ہیں, وہ ڈسٹرکٹ پولیس ان کو پکڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تو میں نے کہا نا, یہ تو ہمارا چھوٹا سا ایک پارٹ ہے. الٹیمیٹلی نا میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ول بی مچ سیفر ونس دیز سیف سٹی کیمراز آر ورکنگ فار دا کرائم کنٹرول. میری ایک سجیشن ہے, ایک میڈیا ہاؤسز کی ہونی چاہیے, کیونکہ ہم بھی ایک ستون ہے پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں, کہ اس طرح کے لوگوں کو جب آپ کو گاڑیاں ویری فرسٹ ڈے مل جاتی ہے, یہاں تو ملتی ہی نہیں ہے نا, کباڑ میں ملتی ہے یا بلوچستان میں مل رہی ہوتی ہے یا افغانستان سے مل رہی ہوتی ہے, تو ان کی کچھ ویڈیوز بنا کے اگر سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے جو پیجز ہیں ان شہریوں کی اگر ڈالی جائے تو اس سے بڑی اویئرنیس ہوگی اور لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. نہیں بالکل, دیکھیں یہ ہمارے میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے, جیسے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے ایک حصہ, ہمارے بھی ہیں, وہ ورکنگ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی یہ والی بات ہم وہاں تک پہنچائیں گے. اور اس طرح کی اگر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو ٹھیک, نہیں تو پھر بنوا کے چلائیں. دیکھیں میرا اگر 25,000 کا چلان بھی ہو جاتا ہے میری غلطی کی وجہ سے, مگر میری ایک 10 لاکھ کی گاڑی اگر پولیس کی وجہ سے مجھے مل جاتی ہے تو میری تو عید ہو گئی نا. اچھا ایک بڑا ہی اہم سوال, جو ان 12 مئی کے واقعات یا بے نظیر صاحبہ کی شہادت کے موقع پہ جو واقعات ہوئے, کچھ ریلیز نکلتی ہیں ہر سال جس میں مہاجر کلچر ڈے بھی ہے, سندھی کلچر ڈے بھی ہے, مگر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ خاص طور پہ سندھی کلچر ڈے کے اندر ہر سال ایک انتشار جیسا معاملہ ہوتا ہے, اور پولیس نے بھی اپنا کردار ادا کیا اور کورٹ تک بھی معاملات پہنچے, مگر عوام میں بڑا شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ جو سندھی کلچر ڈے پہ ہوا اور اس کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئی, اس پہ وہ ایکشن نہیں لے سکی حکومت یا قانون نافذ کرنے والے ادارے, تو بڑا اس سے مورال ڈاؤن ہوا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل, دیکھیں نا, اگر کوئی اس طرح سے ملک کے خلاف نعرے لگاتا ہے اور وہ اس طرح سے ویڈیو پر وائرل ہوتے ہیں, دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک. یہ ملک جو ہے یہ ہمیں حفاظت دیتا ہے, یہ ہمیں اپنے روٹ سے جوڑتا ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال میں تو ایکشن ہوا تھا. اب آپ کہہ رہے نہیں ہوا تو آئی ڈونٹ نو, کیونکہ میرا ڈسٹرکٹ پولیس سے تو ایسا ابھی تعلق نہیں ہے. میں اپنے کام میں اتنا مصروف ہوتا ہوں کہ مجھے اپنے کام سے فرصت نہیں ہوتی,
تو یہ کوشچن آپ ضرور رکھیں، لیکن جو کنسرنڈ ہمارے ڈی آئی جی زونل ہیں وہ آپ سے یہ بات پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اے آئی کیمرے جو لگے نا، ان کا سارا کمانڈ پیر صاحب کے پاس ہی ہے، جو کراچی کے موجودہ پیر صاحب ہیں، اور سب کچھ کرتا دھرتا آپ ہی ہیں ڈیفینیٹلی. ایک واقعہ بڑا وائرل ہوا ہے، جج صاحب کے پاس پیشی ہوئی، جو موجودہ افسران تھے ان کی ڈانٹ پٹائی ہوئی کہ تو دہشت گردی میں آتا ہی نہیں ہے. تو عوام اس سے بڑا پریشان ہے. عوام بھر رہی ہے، چالان بھی بھر رہی ہے، جرمانے بھی بھر رہی ہے، مگر اپنی پروڈکشن چاہتی ہے. آخری سوال، پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اس طرح کے ای ٹکٹنگ چلان ہوتے ہیں، جرمانے ہوتے ہیں، فائنز ہوتے ہیں، عرب میں اس کو گراماز بھی کہتے ہیں، گرامہ ایک عربی کا لفظ ہے، ان پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی عید ہوتی ہے، کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی قومی جشن آزادی کا دن ہوتا ہے، کوئی جیسے 9 سپٹمبر ہو گیا، یا اب تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیب بھی عطا فرما دیا، اب تو ہمیں مئی بھی عطا فرما دیا، جو انڈیا کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا ہے، پوری دنیا جانتی ہے، اور ٹرمپ بھائی ہمارے بار بار بتاتے ہیں. اس حوالے سے کچھ سوچ آپ نے رکھا ہے؟ آگے رمضان آ رہا ہے، شب معراج آ رہی ہے، شب قدر آ رہی ہے، کوئی عید آ رہی ہے، کچھ ڈسکاؤنٹ آفر کریں گے مزید؟ دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں تو ایک ہاں بالکل یہ گڈ ول جنریٹ کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر گورنمنٹ چاہے تو بالکل کر سکتی ہے، اور وہ ایک پالیسی ڈیسیشن ہوگا جو کہ ہوم سیکرٹری صاحب کر سکتے ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب کر سکتے ہیں. میں تو ڈی آئی جی ہوں اور میں نے تو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ جو مجھے حکومت کہے گی. تو ویسے آپ کی سجیشن ٹھیک ہے، اور اس سے جتنا میں نے دیکھا ہے گڈ ول جنریٹ ہوتی ہے، اس کا شاید کوئی اور چیز دینے سے نہیں ہوتی، چیز جو ہے نا ختم کرنے سے 1 دن یا 2 دن کافی گڈ ول جنریٹ ہوتی ہے. شوڈ بی ڈن. اور وہ لوگ جو یعنی کہ ٹکٹ نہیں پے کر سک رہے، اگر ان کو بھی اس دن پہ معافی ہو جائے تو اور زیادہ گڈ ول جنریٹ ہوگی کہ چلو یار ہمارے یہ ٹکٹ تو معاف ہوئے، آئندہ ہم بہتر ہو جائیں. کیونکہ مقصد جب کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہے نا، تو پھر آپ کو ریونیو نہیں سوچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دیکھنا شیر کی نگاہ سے، کھلانا سونے کا نوالا ہے. ایک ویڈیو عوام کا یہ بھی سوشل میڈیا پہ کہنا تھا کہ آپ کی ایک پکچر وائرل ہوئی کہ آپ کی گاڑی میں آپ کے ڈرائیور صاحب بغیر سیٹ بیلٹ کے بیٹھے تھے، 10,000 کا جرمانہ ہوا. تو وہ اس لیے کی گئی تاکہ ایک مثال قائم کیا جائے کہ بھئی پیر محمد شاہ صاحب کا جب چالان ہو سکتا ہے تو عوام بھی دے. تو کیا اس میں کچھ حقیقت ہے؟ ایکچولی وہ واقعی میں ہوئی تھی، اور وہ میرے ڈرائیور ہی تھے وہ. اور میں تو چلو ڈی آئی جی ہوں، میرے آئی جی ہمارے ہائی کورٹ کے آفیسرس اور ہمارے سی ایم ہاؤس، ہمارے سیکرٹریز سب کے ٹکٹ ہو چکے ہیں، منسٹرز ہمارے سٹنگ منسٹرز کے، اور سب مجھے فون کرتے ہیں. میں یہی کہتا ہوں 2 ہی طریقے ہیں، یا آپ پیسے بھر دیں یا آپ سہولت سینٹر جا کے معافی لکھ کر دے دیں، جو میں نے بھی لی. تو الٹیمیٹلی دیکھیں سب کو آپشن تو ہے نا اویلیبل. اور یہ دیکھیں یہ ایسا سسٹم ہے جو ٹاپ ڈاؤن آ رہا ہے. میں نے دیکھا تو مہینے کے اینڈ پہ تو گاڑیوں کے زیادہ ٹکٹس تھے، موٹر سائیکلوں کے کم تھے. اور جب مینول چل رہا تھا تو موٹر سائیکلوں کے ادھر ہوتے تھے اور گاڑیوں کے ادھر ہوتے تھے. اب الٹا ہو گیا ہے. یہ پوزیٹیو سائن ہے کہ امیر اور غریب میں جو فرق تھا، ہاں امیر کو زیادہ ہو رہا ہے. ابھی میں نے دیکھا گاڑیاں جو ہے ہماری 20% ہیں، ان کو ٹکٹ ہوئے 54%. موٹر سائیکلیں 64% ہیں، ان کو ٹکٹ ہوئے 21%. ایک چیز پہ اور اعتراض ہے کہ ہمارے وکلا حضرات ہیں، جج حضرات ہیں، یا ہمارے پولیٹیشنز ہیں، وہ کوئی فلیگ لگا دیتے ہیں نمبر پلیٹ کے آگے، اس پہ کیا ایکشن لے؟ ابھی دیکھیں وہ ایڈیشنل آئی جی صاحب نے ابھی کانفرنس کی تھی، پریس کانفرنس کی، اس میں یہی کہا کہ وہ 4 انہوں نے سچویشن بتائی ہیں. ایک، اگر کوئی نمبر پلیٹ نہیں لگا رہا تو اس کو ایکسائز والے کانفسکیٹ کریں گے جمعے سے. دوسرا، اگر اس نے فیک یا فیبریکیٹڈ لگائی ہے تو اس کے اوپر سیدھی FIR ہوگی. تیسرا، اگر اس نے سرکاری نمبر پلیٹ کا بہانہ کیا ہوا ہے، گرین نمبر لگا دیا ہے اور نمبر اس کا صحیح ہے، تو وہ ہوگی کانفسکیٹ نمبر پلیٹ اور اس کو نئی نمبر پلیٹ لا کر لگانا پڑے گی. اور چوتھا ہے آبسکیور کرنا، یعنی کہ آپ مونوگرام یا لوگو سے اپنی نمبر پلیٹ کو ایسا چھپائیں کہ کل کو آپ کوئی بھی وائلیشن کریں کہ وہ اس کو کیمرہ نہ پکڑ سکے، تو اس کے اوپر موقع پر جرمانہ ہوگا. ای ٹکٹ کے ذریعے ہمارے سسٹمز ہیں جو کہ یعنی کہ قریب لا کر نمبر پلیٹ کو سائڈ سے پڑھ کے اس پر ٹکٹ جرمانہ ایشو کریں گے. تو لوگوں کے لیے تو یہ دیکھیں ابھی تو شروع نہیں ہوا نا، جمعہ دور ہے ابھی. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ان چاروں میں سے کوئی ایک کیٹیگری میں آپ فال کرتے ہیں تو آپ 10% بھی نہیں ہیں، 90% لوگ تو فالو کر رہے ہیں، تو آپ 90% جیسے بن جائیں. ضرور ہے کہ آپ کو روڈ پر روک کر آپ کی گاڑی میں سے اتار کر آپ کو ٹکٹ یا جرمانہ یا FIR یا کانفسکیشن کی جائے. اب آپ کے اوپر ہے. پھر وہ لوگ پھر چیخیں گے، بولیں گے جی ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اب وہ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جو 90% صحیح چل رہے ہیں ہم بھی ویسے ہو جائیں.
اب ان کو بجائے یہ کہ کوئی سمجھائے کہ بھائی تم غلط ہو، اب وہ دیکھیے گا مظلوم ہو جائیں گے جمعے کے بعد، ہم ان کے جواب آپ کو دے رہے ہوں گے. بہت بہت شکریہ سر, بہت ہی پازیٹیو انٹرویو رہا. بعض اوقات کمیونیکیشن گیپ آپ کے پیغام کو آگے نہیں پہنچا پاتا اور عوامی پیغام آگے تک نہیں پہنچا پاتا. ہمارے اس 40 منٹ کے انٹرویو کے اندر ہم نے بھرپور کوشش کی کہ عوامی وہ شکایات جو کہ صرف شور مچانے کے حد تک ہوتی ہے وہ ڈی آئی جی صاحب تک پہنچائی جائے اور ڈی آئی جی صاحب سے اس کا اصل جواب لیا جائے. اصل امتحان ڈیفینیٹلی حکومت وقت کا اور ڈی آئی جی صاحب کا اور اس پورے نظام کا جب ہوگا جب وہ تمام پولیٹیشنز, قانون نافذ کرنے والے ادارے, وکلا اور چاہے صحافی حضرات کیوں نہ ہو جو اپنی نمبر پلیٹ کو چھپا دیتے ہیں ایک بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ, اور ڈیفینیٹلی بہت سی سیاسی پارٹیاں بھی اور ان کے ورکرز بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. عوام میں اور حوصلہ پیدا ہوگا, کانفیڈنس پیدا ہوگا جب وہ دیکھیں گے کہ اشرافیہ کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے دیکھنے کا, پسند کرنے کا. ہر سیٹرڈے اور سنڈے صبح 10:05 پر دیکھتے رہیے گا صرف اور صرف K21 نیوز پر اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بائی دا نیم آف برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم. 7 دن 24 گھنٹے. اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.